صلاح الدین محسود پشاور میں عبد الولی خان یونیورسٹی میں طالب علم کی ہلاکت کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. نے ایس پی آپریشن اور ڈی ایس پی آپریشن کے پہنچنے کے بعد اور عبداللہ کو بچانے کے بعد پولیس افسران کو بولا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں ایڈمنسٹریشن بلاک میں، ہم آپ کو مسئلے کی تفصیلات بتاتے ہیں. اس صورتحال میں پولیس نے اپنے کام کا آغاز کیا. فیکلٹی نے اپنے تئیں پوری کوشش کی، لیکن وہ میٹنگ یا وہ انکوائری جو کمیٹی روم میں تھی وہ فیکلٹی کا کام نہیں تھا. اس کی اطلاع پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہونی چاہیے تھی تاکہ غلطی کا امکان کم رہتا. اسی اثنا مشال خان کا فیکلٹی مشال خان اور زبیر کے بارے میں پولیس کو آگاہ کر رہی تھی کہ ہاسٹل نمبر 1 سے جو کہ کم از کم 800-900 گز کے فاصلے پر ہے ایڈمنسٹریشن بلاک سے، اطلاع آئی کہ فائرنگ ہوئی ہے اور مشال خان کو قتل کر دیا گیا ہے. پولیس کے افسران فوری طور پر ہاسٹل نمبر 1 کی طرف نکلے. جب وہاں پہنچے تو مشال خان کی لاش ہاسٹل کے باہر پڑی تھی. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ اور آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. پولیس افسران ہجوم میں گھس گئے. ہجوم بہت مشتعل تھا اور انہوں نے اس کوشش میں بہت زیادہ زور لگایا کہ شاید یہ بچہ ہم بچا سکیں. جب اس تک وہ پہنچے تو اس کی موت ہو چکی تھی اور ہجوم لاش کی بے حرمتی کے در پہ تھا. پولیس افسران نے حکمت عملی اور ساتھ ساتھ زور کا استعمال کر کے لاش کو وہاں سے گاڑی کے ذریعے نکالا اور یونیورسٹی سے باہر بھیج دیا. اس کے بعد تمام پولیس فورس ڈی پی او مردان کی سربراہی میں ایس ایس پی آپریشن بھی ساتھ تھے. یونیورسٹی میں کے اندر مشتعل طلباء کے خلاف لاٹھی اور گیس کا استعمال کرتے ہوئے 59 طلباء کو گرفتار کیا. اور مختلف مقامات اور جگہوں کی تلاشیاں، گرفتاریاں اور چیکنگ شروع کر دی. ان 59 افراد میں سے ایسے لڑکے بھی تھے جن کے کپڑے خون آلود تھے. میں تفتیش کی تفصیلات میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو بڑی پکچر سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 59 گرفتاریوں اور مشتعل لڑکوں کے اوپر کنٹرول کے بعد یونیورسٹی کو خالی کر لیا گیا اور تمام لڑکوں کو یونیورسٹی کے گیٹ سے خارج کرتے ہوئے تلاشی، گاڑیوں کی چیکنگ، موٹر سائیکلوں کی چیکنگ، سامان کی چیکنگ اور لڑکوں کی چیکنگ
اور گرفتاریاں عمل میں آئیں اس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے. پولیس نے ایف آئی آر درج کی اور اس کے بعد ان ایف آئی آر میں 20 افراد کو نامزد کیا. اب تک ان 20 نامزد افراد میں سے 16 قاتل گرفتار ہو چکے ہیں. مزید انٹیلیجنس، انٹروگیشن اور تفتیش کے دوران 11 دیگر ملزمان کی شناخت ہوئی. ان 11 میں سے 6 گرفتار ہو گئے. پچھلے 3 دنوں میں مردان پولیس کی جے آئی ٹی ٹیم نے 22 قاتل گرفتار کر لیے ہیں، جس میں بڑے اہم کردار بھی ہیں. پولیس کی جے آئی ٹی ٹیم اور ان کے نگران افسران بشمول آر پی او مردان اور ڈی پی او مردان روزمرہ کی بنیاد پر ایک میٹنگ صبح کرتے ہیں اور ایک میٹنگ شام کو پروگرس ڈسکس کرنے کے لیے کرتے ہیں. مشال، عبداللہ اور زبیر پر جو الزامات تھے، ان الزامات کی روشنی میں ہمیں ایسا کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ملا جس کی بنیاد پر تفتیش یا عدالتی کارروائی ہو سکے. لیکن ہم نے اس تفتیش کے دائرہ کار کو شروع سے وسیع رکھا ہے اور تمام پہلوؤں کا خیال کیا ہے. قتل کے وقوع سے پہلے سوشل میڈیا پہ تفتیشی افسران کو کچھ نہیں مل رہا تھا، لیکن وقوع کے بعد سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. اس کے لیے ہم نے ایف آئی اے سے مدد مانگ لی ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پہ بہت ساری مینوفیکچرنگ ایڈیٹڈ ویڈیوز یا تصویریں مینوپولیشن ہوتی ہے. اس کے لیے ہم کو ایکسپورٹ اوپینین چاہیے ہوگا ایف آئی اے کا. ہم سائنسی خطوط پہ تفتیش کر رہے ہیں. انٹیلیجنس کی ٹیمیں، آپریشنز کی ٹیمیں، تفتیش کی ٹیم، سپروائزری افسران، پولیس کسی لحاظ سے بھی انشاءاللہ انسانی محنت میں اور تدبیر میں کمی نہیں لائے گی. آج عبداللہ عدالت میں پیش ہوا تھا اور اس نے عدالت میں اپنا 164 کا بیان ریکارڈ کرایا ہے. اس کے علاوہ اس تفتیش میں پولیس نے بہت حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے. 26 ملزمان سے کافی معلومات ملی ہیں. انشاءاللہ تفتیش کی سمت درست ہے. دن رات پولیس کی کارروائیاں بھاگ دوڑ شروع ہے اور مجھے امید ہے کہ
مردان پولیس کے افسران اور ان کی ٹیم اچھے نتائج دیں گے. بہت شکریہ. جن لوگوں نے قتل کیا وہ مسلمان ہیں، مسلم ہیں، لیکن جو اس واقعے کا سبب بنا ہے، یہ میٹنگ کی سبب بنی ہے، تو ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ ان تمام محرکات پہ ہم غور کر رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ یہ میٹنگ تمام فریقین کی موجودگی میں یونیورسٹی کے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کی اطلاع اگر لا اینڈ آرڈرس کا تجربہ رکھنے والوں کو لوگوں کو دی جاتی تو شاید بہتر نتائج سامنے آتے یا شاید بات یہاں تک نہ پہنچتی. جی صاحب یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غفلت پولیس کی تھی، بعض لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ غفلت کی انتظامیہ کی، رسمی انتظامیہ کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غفلت کس ہے؟ اور دوسری یہ کہ مشال کے قتل میں ملوث، آپ نے جس طرح بتایا کہ قتل میں ملوث کتنے ملزم آپ لوگوں نے 20 نامزد کیا، 26 گرفتاری، مزید گرفتاری تو ہوگی؟ 20 ملزمان ایف آئی آر میں نامزد ہوئے تھے. اس کے بعد تفتیش کے دوران 11 اور ملزمانوں کی تصدیق ہو گئی ہے. کل ہم نے اب تک 22 ملزمان گرفتار کیے ہیں، 16 نامزد میں سے اور 6 بعد میں. جی صاحب یہ بتائیں مشال خان اور ان کے ساتھیوں پر جو الزام لگے ہیں، میں ان کا جواب دے دوں. انسانی محنت، تدبیر اور پولیس کی مشقت اس تمام ایپیسوڈ میں شامل تھی. موقع کی مناسبت سے ڈی ایس پی نے سب سے پہلے بچے کی جان بچائی. بچے کو باہر چھوڑ کے واپس آنے تک اس کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ مسئلہ کیا ہے یونیورسٹی میں. اس کے بعد فیکلٹی نے پولیس کو ایڈمنسٹریشن بلاک میں مشورے کے لیے دعوت دی، اور میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن غالباً فیکلٹی کا یہ گمان تھا کہ یہ 2 لڑکے آج یونیورسٹی آئے ہی نہیں. وہ اور بات ہے کہ مشال خان ہاسٹل نمبر 1 میں پائے گئے، لیکن آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن اس پہ لیا ہے. ہم ان کی ہدایات کے مطابق اس تمام وقوعے کی تفصیلات کل تک انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سبمٹ کریں گے. اس میں بڑی اور چھوٹی تفصیلات تمام موجود ہوں گی. آئی جی صاحب یہ بتائیں کہ اب تک جو لوگ آپ لوگوں نے گرفتار کیے ہیں، ان کا طلبہ ہیں یا دیگر لوگ ہیں، ان کا تعلق کن سیاسی جماعتوں سے ہے؟ جی میں ملزمان کو ملزمان ہی سمجھوں گا، ان کی سیاسی وابستگیوں میں نہیں جاؤں گا. اور یونیورسٹی انتظامیہ کے بارے میں بھی میری گفتگو صرف اور صرف تفتیش کی حد تک محدود رہے گی. جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پر، اس میں پولیس اہلکار بھی وہاں پر موجود تھے، اور جو شخص یہ ویڈیو بنا رہا تھا وہ کافی دور سے آ رہا تھا، وہ لاش کے قریب بھی پہنچ چکا تھا. ویڈیو میں جو آپ کے پولیس اہلکار نظر آ رہے ہیں وہ وہاں تک کیوں نہ پہنچ سکے جس وقت لاشوں کو لاش کی بےحرمتی کر رہے تھے؟ جو پولیس اہلکار اس ویڈیو میں نظر آ رہا تھا وہ اس کا نام حیدر خان ہے، وہ ڈی ایس پی ہے، اور اسی اہلکار نے وہ لاش وہاں سے نکالی ہے، اور اس اہلکار نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا. میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جب اس لاش کو گاڑی میں ڈال کے لا رہے تھے تو ان کے پیچھے ہجوم بھاگ رہا تھا. ایسی صورتحال میں اور اتنی معلومات کی بنیاد پر جب وہ پولیس وہاں پر کام کر رہی تھی، ہم اپنی کوتاہیوں پہ اور اپنی غلطیوں پہ نظر رکھتے ہیں اور دیکھیں گے بھی، لیکن میرے خیال میں وہ جو ویڈیو میں افسران نظر آ رہے ہیں انہوں نے رزلٹ دے دیا.
یہ 26 جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، ان 26 میں سے 6 ملزمان یونیورسٹی انتظامیہ کے اہلکار ہیں. یہ مختلف شعبوں میں کام کرتے تھے اور ان کی جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر ہم تفصیل سے اس کو دیکھ رہے ہیں. عبداللہ کے بارے میں بتائیں کہ عبداللہ نے آپ بتا رہے ہیں کہ 161 بیان دیا عدالت میں، تو اس میں کس بندوں کو نامزد کیا ہے اور جو اس کی تفصیل بتا کس کو 164 پہ نامزد کیا؟ عبداللہ نے 164 کا بیان دیا عدالت میں. تفصیلی بیان تو میں نے نہیں پڑھا، ابھی مجھے اطلاع آئی ہے تھوڑی دیر پہلے، لیکن اس نے وہاں پر جس صورتحال میں وہ پھنس گیا تھا اور جس واقعات سے وہ اس کا سامنا تھا، اس نے ان واقعات کی اپنے حد تک تفصیل بتائی ہے، جس کی آپ میڈیا والے ہیں، آپ کو یقینی طور پہ تفصیلات میں پہنچ جائیں گی. تفتیش کے بارے میں میں پوائنٹڈ کوشچنز آپ لوگوں سے کمنٹس نہیں دینا چاہوں گا. ان چیزوں کا تفتیش پہ اثر بھی پڑتا ہے اور اس میں پلیز مجھ سے آپ اگر جنرل معلومات حاصل کریں تو بہتر ہوگا. نوعیت کیا تھی اس سے؟ کیا وہ آڈیشن تھا یا اسٹوڈنٹس نے یا کسی موب نے ارینج کیا تھا؟ کیونکہ اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے، جو انکوائری جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ واقعے کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ انکوائری ہوگی، فلاں فلاں پر الزامات ہے. پھر اس نوٹیفیکیشن کو تیسرے دن ریوائز کیا، ایلیج کے الفاظ ڈالے، ڈیزیز کے الفاظ ڈالے، اس میں مشال کو بھی نامزد کیا گیا تھا. یہ جو اجلاس ہے آفیشل تھا؟ یہ یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرز ہمیشہ آفیشلی ہوتے ہیں اور جس میٹنگ میں یا انکوائری میں فیکلٹی ممبرز طلباء کو پیش کرنے ہونے کے لیے بلاتے ہیں اور جس میں 3-4 فیکلٹی ممبرز ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ہی سرکاری تصور ہوتی ہے. کاغذی کارروائی ہونا یا نہ ہونا وہ اس کے لوازمات میں شامل ہے، لیکن اس میں دونوں ہو سکتے ہیں. انہوں نے جو ڈاکیومنٹس یا جو انہوں نے لیٹر وغیرہ ایشو کیے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہمارا زیادہ کنسنٹریشن تفتیش سے ڈائریکٹلی جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس سے ہے. سپریم کورٹ میں ہم آج تک جتنی معلومات اور تحقیقات ہوئی ہیں یا اس وقت جب وہ لیٹر ایشو کریں گے تب تک تمام کی تمام تفصیلات اس میں موجود ہوں گی. ویسے میں آپ کو تفتیش کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہماری انشاءاللہ تفتیش میں ڈائریکشن ٹھیک ہے اور زیادہ کام، زیادہ معلومات، زیادہ کام اس میں ہو چکا ہے. کچھ گرفتاریاں جن سے چند تفصیلات باقی ہوں گی، ورنہ پولیس نے کافی حد تک رزلٹ دے دیا ہے. تھینک یو، شکریہ. آپ کو بتائیں کہ آئی جی خیبر پختونخوا پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ انکوائری کمیٹی نے مشال خان اور اس کے دوستوں کو طلب کیا تھا. مشال خان اور زبیر نہیں آئے جبکہ عبداللہ انکوائری کے لیے پہنچ گیا. انکوائری کے لیے پولیس سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. یونیورسٹی انتظامیہ اپنے طور پر مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. خبر کی دنیا